ویلکم ٹو ریشنل اسلام پوڈ کاسٹ سیریز۔ 16 سینچری عیسوی سے پہلے مغرب، امریکہ اور یورپ، جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ توہم پرستی کے عروج سے گزر رہا تھا۔ اس دور کو ویسٹ کا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو اگر کوئی بیماری ہو، مس بیہیو کر رہی ہوں، تو ان کو ویچز قرار دے کے یا ان کو گلیوں میں لٹکانا۔ اچھا، کسی کو کوئی اس طرح کی بیماری ہو جس کی بایولوجیکل سائنس میں کوئی حل نہیں ہے، تو اس کو قرص زدہ قرار دے کر اس کو قتل کر دینا۔ اس طرح کے واقعات وہاں پہ عام تھے۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اسی ڈارک ایجز سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح کا وائلنس بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ڈارک ایج کو مزید گہرا ڈارک کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں جعلی مولوی اور جعلی بابے۔ جعلی مولویوں کو لکھنا پڑھنا خود کچھ بھی نہیں آتا، وہ انہوں نے ناظرہ پڑھا ہوتا ہے اور دل کی روشنی سے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور مشتعل ہجوم کو اگر اکٹھا کرنا ہو تو یہ آرٹ ان کو بہترین طریقے سے آتا ہے۔ اور جو جعلی بابے ہیں وہ ایک شف کرتے ہیں تو کایا پلٹ جاتی ہے۔ 50 سال سے جو انسان بیمار ہے وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ سے موتی برآمد ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جعلی بابے نہ صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں بلکہ اس سے اربوں روپے بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پیر حق خطیب شف علی سرکار جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ویسٹ کی میں نے بات کی تھی، مغرب کی، جو امریکہ اور یورپ آج کل بڑا انلائٹنمنٹ وہاں پہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو پھر ایک دن خیال آیا کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، ان کا حل توہم پرستی کی بجائے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خیال ہمیں ابھی آنا باقی ہے۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے منصور عباس صاحب، جو کہ ایک عالم دین ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم منصور عباس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ چیزیں کیا اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ اس طرح کے کرتب دکھانا اور اس طرح کے معجزے جن کو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی آتی، کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ کرتب تو ایک آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہوگا کہ ایک صحافی ہیں اقرار الحسن، وہی کرتب بالکل سیم جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کیمرہ پہ آ کے ایک شخص کو پہلے انہوں نے ٹرین کیا اور وہی کرتب انہوں نے کر کے دکھائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں اور میں یہ کرتب ٹرک کے ذریعے کر رہا ہوں، اور وہ جو شخص ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے وہ بھی اس طرح کے ٹرکس استعمال کر رہا ہے۔ اگر ان کا اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اتنے سارے لوگوں کو وہ قائل کیسے کر لیتے ہیں، کنونس کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تو اس کے ذریعے ہم یہ سارا کچھ یہ کرتب کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن اب آپ کو جو سوال ہے کہ یہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اور یہ کہا ہے کہ دین کا اس سے کیا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ شعبدے بازی وغیرہ جو ہے، یہ ایک شعبدے باز اگر دکھاتا ہے تو اس کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے پہلے سے کہ میں ہاں، وہ مطلب تو انٹرٹین، بچے بھی خوش میجک ہو دکھا رہے رہا ہوتے ہوں، ہیں۔ ہاں جی، تاکہ وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہوتا ہے، ہم اس کو برا نہیں کہتے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ صاف کہتا ہے کہ یہ میرا پروفیشن ہے اور میں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوتا ہوں، دے رہا ہوتا ہوں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور اس سے وہ کما رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کرتے وہی کام ہے، اور اس کو مطلب یعنی دین کے اندر شامل کرنا، اور کرنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دینا اور یہ بتانا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے تو کسی کو شعبدے باز نہیں بنایا۔ اب یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعبدے باز اگر وہ ہم کو دکھا رہا ہوتا ہے اور ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعی اس نے ایسا کام کر دیا جو کہ ناممکن ہے، لیکن اگر اس کا کلو آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کے لیے وہ بالکل آسان سی چیز ہو جاتی ہے، بعد میں آپ کو ہنسی آتی ہے۔ جیسے ایک مشہور وہ میجیشن ہے ڈیوڈ کوپر فیلڈ، اس کو شاید آپ نے دیکھا ہو، جو دیوار چین میں سے یہاں سے گھس کے وہاں سے نکل رہا ہے، جو ایفل ٹاور کو غائب کر رہا ہے۔ تو جب اس کے سولوشنز میں آج نے کل تو دیکھے، انٹرنیٹ جب سے ویڈیو ایڈیٹنگ جی اور جی اس طرح کی ٹرکس ٹیکنالوجی آئی جی ہے جی تو جی اور بھی زیادہ میجیشین، لیکن وہ اب بتا زیادہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں۔ وہ بتا، اچھا اس کا میں نے سولوشن بھی دیکھا ڈیوڈ کوپر فیلڈ کا،
تو وہ دیوار چین کا جو دکھایا تھا اس نے، تو اس نے اس طرح کا ایک باکس بنایا ہوا تھا جو دیوار کے ساتھ ایسے لگا دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک پردہ سا ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہاتھ ڈال کے ایسا لگتا ہے دیوار میں جا رہا ہے، اصل میں وہ نیچے اندر ایک جگہ بنائی تھی، اس میں بیٹھ جاتا جا کر، اور پھر جب اس کو دوسری سائڈ سے لگاتے ہیں دیوار نہیں، کی. ہالی ووڈ کی آپ موویز میں دیکھیں وہ تو ہاں جی کافی بالکل. زیادہ وہ وی ایف ایکس ہاں وغیرہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جی 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 جی. لیکن یہ جو چیز میجیشین جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی چیزیں تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو شعبدے بازی ہوتی ہے اس میں کچھ چھپانا ہوتا ہے اور کچھ دکھانا ہوتا ہے. اگر میں اس کو مطلب یعنی دین کے حوالے سے بات کروں، ٹھیک ہے، قرآن کے حوالے سے بات کروں، تو یہ شعبدے بازی اور موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب یعنی وہ عصا دیا تھا، تو آپ اس صورت پہ کبھی غور کریں تو وہاں القا اور القی کے لفظ آتے ہیں قرآن کے اندر، یعنی القا کا مطلب ڈالنا. تو جس طرح کہتے ہیں نا القا ہو گئی، یہ بات مجھے القا ہو گئی، میرے دل میں ڈال دی، تو وہاں لفظ القا آپ کو مل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم ڈالو یا میں ڈالوں. تو وہ جو وہاں پر وہ دکھاتے تھے لوگوں کو جو ہے رسیاں اور پھینکتے تھے سانپ، یعنی وہ دھوکہ دے رہے ہوتے تھے. تو سحر کے معنی بھی ویسے دھوکے کے ہی ہیں. تو وہ ساحر جو تھے وہ دھوکہ دے رہے ہوتے. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، وقت سحر، ٹھیک ہے، جو سحر کا وقت ہوتا ہے، جب ہم سحری کرتے ہیں، رمضانوں میں بھی رمضان آنے والے، تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہوتا دن ہے لیکن ہمیں رات لگ رہی ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ سمجھیں کہ روشنی جو ہے وہ پہلی کرن اس کی پھوٹتی ہے، اس کو ہم وقت سحر کرتے ہیں جب ہم کھانا ترک کر دیتے ہیں کہ یعنی کہ اب یہ صبح ہو گئی ہے، لیکن وہ لگتا ہمیں جیسے رات ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح شعبدے کے اندر، شعبدے کا جو علم ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور دکھاتے کچھ ہے. تو وہاں اس قرآن کے اندر وہ جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی مثال میں کوئی اور نہیں دے سکتا، کہ اس کے اندر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ساحر جو ہوتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہتے ہیں کہ موسیٰ کا خدا سچا ہے اور ہم ایمان لائے. تو وہاں کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ سارے کے سارے جب جھک جاتے ہیں اور مان تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے ہوتے تھے. ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے پھینکنا ہی سانپ ہے، دکھانی رسی ہے، پکڑی بھی رسی ہے، لیکن جب پھینکتے تھے تو وہ رسی کو چھوڑ کے کسی طریقے سے اپنی ٹیکنیک سے سانپ پھینک دیتے تھے، تو لگتا تھا کہ رسی سانپ بن گئی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا رکھتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد بنتا ہے اور اس کے بعد ان کو کھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہترین حوالہ ہے قرآن سے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ اللہ کی عطا تھی، اور وہ جو کر رہے تھے وہ دھوکہ تھا، اور ان کو اچھی طرح پتہ تھا، کیونکہ وہ ان ٹرکس کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس نے اور کوئی ایسی چیز ساحروں بنائی کے نہیں. بارے میں قرآن جی جی کتنی سختی سے منع کرتا ہے، نہیں؟ ہاں جی، ابھی میں وہی بتا رہا ہوں، اس لیے منع کرتا ہے کہ سحر کا مطلب ہی دھوکہ ہے، اور دھوکہ ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن شعبدے باز کیونکہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجرم نہیں ہے پھر بھی. لیکن یہاں پہ یہ لیکن کیس نہیں ہے، یہ ہاں اس جی چیز کو اسلام سے ریلیٹ کر جی رہے ہیں جی کہ یہ تو جی 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 بالکل، ولی یہ اللہ دھوکہ دے ہیں رہے تو لوگ. اس لیے ہاں دھوکہ، اب میں آتا اور ہوں ولی اللہ دھوکہ کی طرف. تو پہلے اس کو بھی دے رہے ہیں، وہ بھی ایک قانونی طور پہ ایک جرم ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل جرم ہے. لیکن اس کے علاوہ لوگ تو اسلام نہیں سے اسی، یعنی کہ وہی ہاں ثواب سمجھ کے ان بالکل. کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اصل حضرت صاحب اصل اور میں پتہ نہیں کیا. اصل میں فیصل یہ جو ہے نا، ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ آیا کہاں سے، جو آپ کا سوال تھا. تو اس سے پہلے میں اس بات کو کھولنا چاہ رہا تھا تاکہ پھر آپ کا جواب دینا میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ یہ آیا کہاں سے. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک دور تھا جب یہ سب چیزیں چل رہی تھی، یہ ان میں تھا، آج وہ ہمارے اندر ہے. اب وہ ڈارک پہلو ہم اپنا بھی دیکھیں گے. تو اب جو لوگ قرآن سے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ کرامت کو کہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کرامت قرآن میں اگر کوئی مجھے دکھا دے، اس کا روٹ بنتا ہے کاف رے اور میم، کرم. اگر کرامت کوئی لفظ ہوگا تو اس کا روٹ یہ بنتا ہے. اب یہ کاف رے میم کو اگر آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے نا، تو آپ کو کرامن کاتبین مل جائے گا، کرامت مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کرامت کہیں نہیں ملے گا. اب یہ آئی کہاں سے، اس سے پہلے میں اس لفظ کے اوپر غور کرتا ہوں. اور یہ جو حوالہ دیتے ہیں نا، یہ بابے جتنے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہی آج دیکھا جائے تو آج کا بابوں کے اوپر ہی ہے. نہیں، جو حق بابے خطیب ہے جی 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 جی، اسپیسیفکلی، وہ بھی ایک بابا ہے. اس کا آج کل کیس بھی چل رہا ہاں ہے، جی جو سوشل میڈیا پہ اس کا جو ہاں جی ہاں جی، قصہ تو وہ وغیرہ بھی ایک وہ جو بابا بڑا ہے. وائرل ہوا ہوا ہے کہ ہاں بھائی، لوگ اس کے پاس بابا سمجھ کے جا رہے ہیں نا،
اور کرامت سمجھ کے جا رہے ہیں. اسی چیز کو میں کھولنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو حوالہ دیتے، پہلے میں ان کی بات کرتا ہوں جو حوالہ دے کے ثابت کرتے ہیں. اصل میں لوگوں کو جو بیوقوف بنایا گیا ہے نا، بالکل تو ہمارے کچھ، ہاں جی، پہلے میں ان کا بھید کھولنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہہ کے بیوقوف بنایا گیا ہے لوگوں کو. تو ہمارے یہاں اصل میں جب دین کو بگاڑ کے مذہب بنایا گیا تو اس میں ایک شعبہ تھا جن کو آپ صوفی بزرگ کر لیں، صوفی بابے کہہ لیں. تو یہ صوفیت کی پیداوار ہے اصل میں. اس کے اندر مختلف لائنیں ہیں، فقیری لائن ہیں. تو اس میں جتنی بھی کرامتیں آپ دیکھیں گے نا، تو جس طرح وہ غوث پاک کا حوالہ دے کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صوفیزم کی یعنی جو معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، صوفیزم کا جو اسلام کی پروجیکشن ہے وہ ورلڈ وائڈ بھی اور کافی زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو، جو اوریجنل اچھی والی صوفی کی جو جی اسی کو پروجیکشن ہے اسلام کی، ہاں وہ پیسفل بھی اصل ہے. میں ایسا نہیں وہ ایسا ایکسیپٹنس ہے اس نہیں ہے. کے میں وہی اندر. کھولنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کچھ چیزیں. اس کی تحقیق کرتے ہیں بعد میں باقاعدہ دیکھ لیں گے، اس پر غور کر لیں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیران پیر تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بڑی کرامات تھی، ہم وہاں سے چلتے ہیں کیونکہ پیروں کے پیر سے چلتے ہیں. صوفی ازم کے اندر جو ہے یہ تصور ہے. اچھا، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ پہلے میں وہ دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ دلیل، کیونکہ اس لائن کے کچھ لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی، میری جو بات چیت ہوئی، تو میرے سامنے جو چیز سامنے آئی ہے وہ حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن کی ایک آیت ہے، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب انا، بے شک، اولیاء اللہ یعنی جو اللہ کے دوست ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، لا نہیں، خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بنتا ہے اس کا ترجمہ. اس آیت کو بیس بنا کے اولیاء اللہ کو سامنے لانا اور کسی کو یہ بتانا کہ اولیاء اللہ، اور پھر ان کی کرامت دکھانا کیونکہ وہ اولیاء اللہ ہے. اب یہ جو لفظ ہے کرامت، یہ کرم سے ہے، یعنی اللہ کا ان کے اوپر کرم ہو گیا اور اللہ نے ان کو کچھ عطا کر دیا. یہ پورا کا پورا یہاں سے لاتے ہیں. اب یہ موضوع بنا کے عام لوگوں کو، جو لوگ دین سے واقف نہیں ہوتے اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ یہ باتیں سن کے، کیونکہ وہ قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ سن کے اس طرح راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو ایسی کرامتیں دے دیں. تو کرامت کا لفظ تو قرآن میں ان کو ملے گا نہیں. ہاں، کرم کا لفظ مل جائے گا. اب کرم جو ہے، کرم اصل لفظ جو کرم ہے، کرم کہتے ہیں یعنی کسی کے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا کسی پہ کرم کرنا، مہربان ہونا. اس کے لفظی معنی ہے اس کے معزز کے ہیں، یعنی اعزاز. تو اب ان کو اعزاز کے طور پہ کرامت مل گئی. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اب یہ کرامن کاتبین کا اگر آپ ترجمہ قرآن میں دیکھیں گے تو وہاں دو معزز لکھنے والے، کاتبین لکھنے والے، تو معزز لکھنے والے. اب یہ معزز کو اعزاز بنانا اور اعزازی طور پہ کچھ اس طرح کے شعبے بنا دیے انہوں نے. تو انہوں نے کہا، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کو معجزے ملے، اسی طرح وہ بزرگان دین جو تھے، جو دین کی خدمت کے لیے جو بزرگ آئے تھے، ان کو کرامتیں مل گئیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب یہ سلسلہ ایسا چلتا رہا اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو یہ کہانیاں سنا کے، قصے سنا کے، اور وہ صوفیت کے اقوال سنا کے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا کی گئی کہ ان کے پاس ایسی پاور ہوتی تھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے تو قرآن میں کہیں نہیں کہا. ہاں، انبیاء کے لیے اگر ہے جن کا ذکر ہے، تو جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر ہے، وہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. اب یہ کھڑا ہو جا، اب قم کا مطلب کھڑا ہونا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اب انہوں نے اللہ کے حکم سے کھڑا کیا. یہ کہتے ہیں جی وہ غوث پاک بھی اللہ کے حکم سے کھڑا کرتے تھے. اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے، وہ ان کا ذکر قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ چلو یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ ان کو. ہاں، تو یہ صوفی بزرگوں کا ہے. تو یہ جتنے بھی بابے ہیں، یہ ان کا سلسلہ لے کے، اور یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مطلب یعنی جو گدی نشین ہوتا ہے، پھر اس کو وہ سارا کا سارا علم اس کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو وہ جو پیر حق خطیب ہے، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں بھی گدی نشین ہوں اور میرے پاس بھی وہ کرامتیں جو ہے ٹرانسفر ہو کر آئی ہیں، اور اس کا جو رزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اقرار الحسن میں وہ کرامتیں بغیر ٹرانسفر ہوئے ہو. ہاں جی. اب اس کے بعد اصل میں بہت سارے اس طرح کے جو جعلی پیر، میں تو کہوں گا جعلی کا لفظ بھی ہٹا دو، بہت سارے پیر کہہ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک آسرا پیر کا ہی ہوتا ہے نا، کہ پیر کا نام لے کے یہ دھوکے سلسلے چل رہے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے
اگر ہم بہت اچھا آپ نے یہ کیا کہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس بات کا، تو بہت سارے لوگ اگر اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے احکامات کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور ہم اپنی زندگی مطلب یعنی جو بھی اس کے مطابق گزاریں بالکل. میں اور نے اس سے علم لیں. یورپ کی بات کی تھی سٹارٹ میں، ہاں جو ہاں ویسٹ جی ہے وہاں پہ جب اس طرح کی توم پرستی اور جو پادری اور جو ہاں یہی کہہ لیں کہ جو ہمارے یہاں اس طرح کے بابے ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، وہ لوگوں کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہے تھے. تو مارٹن لوتھر ایک شخص آپ نے دیکھا ہوگا جی جی نشاط جی جی ثانی جی 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 کی جی تاریخ میں، تو وہ اس نے کہا تھا کہ اگر ہمارا تعلق مذہب کی بنیاد پر، اگر ہمارا تعلق اللہ سے، گاڈ سے ہے، تو یہ پادری بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا اللہ ہاں کے جی وکیل ہیں؟ کہاں پہ بائبل صحیح میں، بات کہاں ہے. پہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہاں ان کی ضرورت ہے ہمیں؟ ہمارا ہاں تو ہمارے دل میں ہے نا گاڈ، تو ہمیں تو ہمارا دل تو ہمارے پاس ہے، تو ان پادریوں کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ جی 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 تو جی وہ آپ بھی نے اسی بہت اچھا طرح کے ذکر کچھ چھڑا. جو جی ہے جی نا لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. ہوں. جی. نہیں تو یہ صوفیت کا سلسلہ جو ہے صرف یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے اور ان کے اندر بھی صوفیت ہے. اب یہ باقاعدہ قرآن میں ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کا ذکر ہے کہ جن سے یہ بھی ان کے بزرگ ہی تھے، اور یہ سارے سمجھو سینٹ تھے، صوفی تھے. انگلش میں سینٹ کہتے ہیں، اردو میں صوفی کہہ لیں آپ. اور یہ صوفیت کے اوپر بڑی بحث چلی ہے، بہت سارے علماء جو ہیں اس کے اوپر مطلب یعنی بیانات کر چکے ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں. کسی کا کہنا یہ ہے کہ جی اب جیسے اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کو، اگر حالانکہ مجھے نام نہیں لینا چاہیے کسی کا، ان کی اگر آپ کتاب ہے صوفیت کے اوپر وہ پڑھ لیں، جتنے بھی اچھے محقق ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے ان کو اگر پڑھ لیں آپ، تو جنہوں نے تحقیق کی، بلکہ پرویز صاحب جو تھے جن کو پرویزی فرقہ آج لوگ کہتے ہیں، ان کا اگر مطالعہ کریں، علامہ پرویز جو تھے وہ تو خود ان کے والد جو ہے وہ صوفی تھے اور وہ اس سلسلے سے تھے. انہوں نے انکار کیا جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یعنی اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا رہبانیت اسلام میں گنجائش ہے اس قسم کے جو، نہیں بھائی، اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ لا جس طرح کہتے ہیں رہبانیت فی شیخ عبد الاسلام. القادر جیلانی پہ اس طرح کے معجزے ہوئے اور وہ اڑ کے دوسری جگہ بھائی چلے گئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کوئی نبی نہیں ہے. اگر وہ بزرگ ہے تو وہ اتنے پرانے بزرگ ہیں، میں تو مجھے کیا ان سے سروکار، مجھے نہ ہی مجھے ان سے دین مل رہا ہے، مجھے تو اللہ کے کلام سے مل رہا ہے نا. تو اب یہ کہنا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو اللہ اس کا جزا، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. اب اگر ہمارے لیے وہ کوئی ہمارے اوپر وہ حجت نہیں ہے کہ ہم ان کو مانیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. اب اس طرح حنفیت کے اندر باقاعدہ جو ہے اپنا بریلوی حضرات ہیں، وہ ان کی پیروی کو، وہ تو ان کو اللہ معاف کرے کہ وہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے ایسا نبی کا درجہ دیا ہوا ان کو، اور ساری باتیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ بھی وہ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات تو یہاں تک ہے کہ میں نے تو اتنی کتابیں اس کے اوپر پڑھی ہیں صوفیت کے اوپر کہ اگر میں آپ کو وہ قصے سنانے بیٹھ جاؤں تو گھنٹوں شاید لگ جائیں، کہ وہ اپنا جوتا اٹھا کے انہوں نے پھینکا اور پھینکنے کے بعد جو ہے وہ کہا کسی کو کہ وہ مناظرہ ہو گیا کسی ہندو کے ساتھ. اب یہ واقعہ کہاں کا، یہ لاہور کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ کتاب میں نے پڑھی تھی کہ سیرت پاک علی اجویری، اس کا ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ گمراہی کہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ویسی واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم کھل کے بیان کر سکتے ہیں حوالوں کے ساتھ، اور ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اندر ایک واقعہ تھا کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہ جوگی تھا ہندو، تو وہ وہاں پر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا راوی کے ساتھ اپنے جھوپڑے کے اندر. تو ایک عورت جا رہی تھی وہاں، وہ دودھ تو سمجھو لے کے جا رہی تھی کہ سپلائی کے لیے. اس نے کہا یہ یہاں رکھ دے. تو اس نے تھوڑی سی تکرار کی، بہرحال اس نے جب ان کو تھوڑا سا اپنے روب میں لایا تو اس نے وہ دے دیا. جب یہ بابا جی کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ بات پتہ چلی تو یہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اس سے باقاعدہ مناظرہ ہو گیا. اس سے مناظرہ ہوا یعنی اب کون بڑی طاقت رکھتا ہے. تو اس میں کتاب میں لکھا ہے وہ اپنے منتر پڑھ رہے تھے اور یہ اپنے منتر پڑھ رہے تھے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہندو بھی منتر پڑھ رہا تھا اور ایک مسلمان بھی منتر پڑھ رہا ہے تو بڑے شرم کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہوئے. پھر دوسرا سوال میرا یہ ہوتا ہے ان سے، یہ ہوتا ہے کہ اس نے
اپنی کرامت دکھائی، ہندو جوگی نے، اس نے کرامت دکھائی اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تو حضرت نے کیا کیا، اپنا جوتا نکالا جس کو کھڑاواں کہتے ہیں، اس نے کھڑاواں نکالا، انہوں نے کھڑاواں نکالا۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ یہ بات ان کی ہو رہی ہے علی حجویری صاحب کی۔ تو حضرت علی حجویری جو ہے اپنے کھڑاوے نکال کے انہوں نے ہوا میں بلند کیے، اور وہ کھڑاوے جو ہے وہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اس جوگی کا، اور یہاں تک کہ مار مار کے اس کو لے آئے نیچے، اور وہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اس طرح کے اب بہت یہ سارے، اچھا جی جی، اس طرح کے بہت اس طرح کے ریڈیکولس قسم کی بہت ساری سٹوریز جی جی ہیں جی جو جی کہ جی اجی یہ بالکل مزے سینس یہ نہیں مانتی۔ بزرگوں سے، اچھا جی مجھے جی آپ یہ بات بزرگوں سے، بتائیے کہ جو معجزہ ہے، ہاں معجزہ جی، اسلام میں صرف پیغمبروں پہ ہوتا ہے، یا جس طرح سے انہوں نے لوگوں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں نہیں کہ صرف شیخ عبد القادر پیغمبروں پہ۔ جیلانی صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے ایک وہ آنکھ بند کی تو کھولی تو دوسری جگہ، اس طرح کی بہت ساری ہاں سٹوریز بنی بہت ہوئی، ساری ملتی تو ہیں کیا اسٹوریز، معجزہ اتنی ولی ملتی اللہ ہے کے وہ ساتھ ہو بھی سکتا بارات ہے؟ نکال دی تھی۔ یہ نہیں نہیں ایسا یہ ممکن ہے یہ سب فراڈ، یا یہ صرف ممکن ہی، میں پیغمبروں کہہ کی؟ رہا ہوں نا، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، قبل اسلام ہے، اسلام سے پہلے کا بھی ہے۔ وہاں پر ان کی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں بھی اس طرح کے قصے بہت سارے ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہے، ان میں بھی اس طرح کے قصے بہت سارے ہیں۔ اور یہ مطلب ہماری یہ بھی ڈائیورٹ جو ہے، اب کیونکہ صوفیت جو ہے وہ صوفیت صرف یہ انہی میں نہیں ہے، مسلمانوں میں یہ تصوف کا کانسیپٹ یہودیوں میں بھی تھا، یہ عیسائیوں میں تھا، اور ان سے ہمارے اندر آیا ہے۔ اگر میں کھل کے بتاؤں تو یہ کانسیپٹ وہیں سے ہمارے اندر آیا ہے، دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میں بات کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام۔ اب رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا، اور یہ جو ہے گدی نشین، یہ ترک دنیا تو کرتے ہیں چلے ولے کاٹ کے۔ تو اگر دین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا رہبانیت ہے ہی نہیں فی الاسلام، یعنی اسلام کے اندر، تو اگر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، اور یہ ٹوٹل رہبانیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو اور جب ٹوٹل ہم رہبانیت کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کی بات تھوڑی مارنے، ہم تو ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ کسی کو اللہ نے، غیر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نوازی ہے، یا کوئی اللہ نے اس طرح کی کوئی چیز عطا کر دی ہے۔ یہ سب ان کا اپنا ایک تصور ہے صوفیت سے، جو میں نے کہا نا کہ یہ آپ کے ٹرانسفر ہو خیال گیا ہمارے میں پاس۔ جو علماء کرام ہیں وہ کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتے؟ ہاں جی اگر یہ جی 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 خالصتاً جی جی اسلام سے اس جی کا جی کوئی جی بھی تعلق نہیں ہے، جی جی اگر بالکل اسلام آپ سے اس صحیح کا کہہ رہے ہیں۔ بالکل کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو یہ تو absolute سی کی کیٹیگری میں آنے والی بات ہے۔ تو ہاں بالکل، علماء کرام جو کہ کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ اس میں کردار کیوں نہیں ادا کرتے کہ اس طرح کے ہاں فراڈ جو لوگ ہیں، وہ فراڈ ٹیکنیکلی کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اسلام سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں اچھا پیسے اس کے بنانے کے اندر، لیے؟ ہاں جی، نہیں میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ اس میں ابھی مسلمانوں کے 3 گروپ ہیں یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں، جن میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اور اہل حدیث ہیں۔ یہ 3 گروپ ہیں۔ ان میں واحد ایک فرقہ ہے اہل حدیثوں کا، جو ان چیزوں پہ ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہے۔ باقی جو 2 فرقے رہ گئے، کیونکہ یہ صوفیت کے قائل ہیں، جس میں بریلوی زیادہ ہیں اور دیوبندی جو ہیں وہ کچھ ہیں، مطلب وہ 100% نہیں ہے، وہ 50-50 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ، یعنی وہ دیوبندیوں کا تو وہ بیچ کا راستہ لیتے ہیں نا، وہ بیچ کی راہ نکالو، یعنی وہ سختی سے مخالفت کرتے ہیں، اور یہ بریلوی پورے کے پورے ڈوبے میں، کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، بابوں کو، اور وہ بابوں کے بالکل خلاف ہے اہل حدیث۔ اور یہ جو دیوبند خطیب حضرات جیسے ہیں، بابے بھی؟ جی جی جی، میں انہی کی بات، یہ بابوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں سارے۔ اب کیونکہ دیوبندی بابوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ دیوبندیوں کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو شف کا سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ دیوبندیوں میں بھی ہے۔ یہ بھی تعویذات لکھنا اور جناب پھونکے مارنا، دم کر کر کے دینا، یہ ان کے اندر بھی ہے۔ مطلب وہ بریلوی میں زیادہ ہے، ان میں تھوڑا کم ہے۔ تو اب ایک شخص جو ہے، جو اس کا عقیدہ یہ ہو، یعنی وہ اس چیز کو مانتا ہو، اب یہ صوفیت کو مانتا ہو، اور لا خوف علیہم والی آیت کو وہ ولیوں کے لیے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولیوں کی کرامت، تو کرامت کو تو یہ مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتا ہے اور بریلوی بھی مانتا ہے۔ تو جب ان کے علماء بیان کریں گے تو وہ کیوں کہیں گے کہ جی کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں کہیں گے نا کہ وہ تو خود ان کے عقیدے میں شامل ہے۔ جب اقرار الحسن نے ان سے پوچھا کہ ہاں آپ کیا پڑھتے ہیں، یہ جو 50 سال سے ایک شخص بیمار ہے، معذور ہے، اور وہ اچانک سے اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں تو، انہوں نے بتانے سے ہی ان کے انکار کر دیا، کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو ٹرکس ہیں، اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
ٹرکس تو پڑھ کے بھی ایک کرتب ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پڑھ کے بھی کیا کر لیں گے بھائی؟ کیا یہ اگر ایسی دم بات ہے، وغیرہ کا اگر ٹھیک ہو بھی، اگر وہ کچھ پڑھیں بھی، ہاں تو کیا ہاں اسلام ہاں میں اس کی گنجائش ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ دیکھیں، آپ دیکھیں اگر 4 قل پڑھے جاتے، 4 قل کو یہ مسلمانوں میں ایک عام وہ ہے کہ اگر آپ نے 4 قل پڑھ لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے سمجھو پورا قرآن پڑھ لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ معوذتین اللہ کے نبی پہ، یہ ایک تصور جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہوا اور انہوں نے معوذتین پڑھ کے پھونکی، ٹھیک ہے. اب یہ پھونکنے کی بات کر رہا ہوں میں، دم کرنے کی. تو جو علماء یہ لے رہے ہوتے ہیں، تو میرا پھر ان سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جادو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ معوذتین پڑھ کے پھونکی، تو میں اس وقت کہتا ہوں 4 قل پڑھ لی، چلو 2 نہیں، معوذتین تو 2 ہو گئی نا، میں کہتا ہوں 4 قل لے لو آپ. سوال یہ اس ہے میں کہ قل کیا اس سے اللہ، بیماری ہاں کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ابھی جی میری پوری بات سن لیں گے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جی جائے گا یہ کہاں سے آیا ہے. جی تو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا، ٹھیک ہے، جادو کے لیے تو پڑھ کے پھونک رہے تھے نا، اس کو بھگانے کے لیے، علاج کی طرف تو بعد میں آئیں گے ہم. تو بولا جو وہ اللہ کے نبی نے نا 4 قل پڑھی تھی تو اس سے یہ چلا گیا. اب یہ واقعہ ہے مدینہ کا، اور یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. لبید بن عاصم نام کا تھا یہودی، جو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جادو کیا تھا اور اللہ کے نبی نے یہ پڑھ لی اور وہ سب جو ہے نا جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو میرا اب ان علماؤں سے یہ سوال ہے کہ 4 قل اٹھا کے دیکھ لیں اور مجھے دکھا دیں کون سی اس میں مدنی صورت ہے. مدنی تو 4 کے 4 مکی ہیں بھائی، اور مکے کے دور کے بعد اللہ کے نبی مدینہ جا رہے ہیں، اور مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی ساری زندگی وہیں رہے ہیں آخری وقت تک. اگر اس کے اوپر اترتی یہ آیتیں تو وہاں اترتی نا، مکہ میں اترتی، مدینہ میں کیوں اتر رہی ہیں؟ جس پہ سارے متفق ہیں کہ یہ مکی صورتیں 4. تو یہ سب انہوں نے جو ہے نا روایتوں سے، اصل میں روایتوں کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور روایتیں زیادہ تر جو ہے وہ سمجھیں کہ ببلیکل تھیوری سے آئی ہیں. کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کر لیں گے کہ اس میں آپ کو ثبوت دیں گے ببلیکل تھیوری سے یہ ہے یا نہیں ہے. بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرض رکھا ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہے. کہیں یہ قرآن میں نہیں ملا کہ یہ صورت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے. یہ ایک تصور جو ہے نا ہم نے خود یہ بنا لیا ہے، اور یہ صرف یہ اسلام میں نہیں ہے. تو ریاست اس پر آپ کے ہاں خیال میں ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ کیا اس کو لینا چاہیے دیکھیں، اس طرح کے فراڈیوں کے خلاف؟ کیونکہ ہماری ریاست کا جی جی، جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ ہاں سیکولر ریاست تو نہیں ہے نا. ہاں تو ہاں یہ بابے نہ صرف یہ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کو پروڈکٹیوٹی سے ہٹا کے اپنی فالوئنگ پہ لگا رہے ہیں، بلکہ یہ اسلام کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل لینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ قانون کی کلاس بھی ہے نا 420، خود کہتے ہیں نا 420 کلاس اسی پہ تو لگتی ہے، دھوکہ دہی پہ. کہتے ہیں نا 420 کر لی اس نے، تو اور بھی جی جی. اسلام کو استعمال تو کر اب کے دھوکہ دہی دہی. تو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اسلام کے نام پر بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی کو دھوکہ دے کے اور اس سے معاش کمایا جائے تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوراً ایکشن لینا چاہیے، تاکہ جو آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں جو اور اس طرح راغب ہوں گے ان کو بھی روکا جائے. اگر نہیں روکیں گے تو اور بھی بہت سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ آئے دن صرف یہی نہیں، اگر آپ پیروں کا نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کریں گے نا تو آپ کو اتنے ملیں گے. ایک صاحب نے رکشے کے اوپر جو ہے نا پتہ نہیں بہت ساری وہ چڑھائی ہوئی ہیں، اور وہ ان کا مزار وہ لے کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. لوگ رکشے سے مانگ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، لوگ رکشے سے منتیں مانگ رہے ہیں، اور منتیں پوری بھی ہو رہی ہیں ان کی. تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے نا، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہی بات ہے، جی جی، لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہمارا تقریباً ارے 50% کے قریب ہے، لٹریسی، تو لوگوں کے پاس ہاں جی، جابز نہیں ہیں. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ جب بچپن میں ہم کسی ایک ایسی چیز کو دیکھتے تھے جو بڑی موٹیویشنل سی ہو، کوئی مولانا صاحب ہو گئے، کوئی سنگر ہو گیا، کوئی مووی کا جو ایکٹر ہے عامر خان اور دوسرا تیسرا، تو وہ چیز اگر ہم تھوڑی وہ گوس بمپنگ سی ہو نا، ہمیں فیل ہو، موٹیویشن دے ہمیں، تو ہمارے دل میں خیال ہوتا تھا کہ ہم یہ بن جائیں، یعنی کہ ہمیں وہ بننے کو تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا تھا ہمیں. نہیں ایسا بالکل ہوتا ہے دیکھیں نا، وہ تو نیچر ہے. فطری عمل ہے. تو جب حکومت کو اس لیے بھی ایکشن لینا چاہیے نا کہ اتنے سارے لوگ ایک ان پروڈکٹیو کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ہے بھی فراڈ، دھوکہ، اور اس کو فالو کر رہے ہیں،
اور وہ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرامات کر رہا ہے، اتنی اس کی رسپیکٹ ہے، کچھ 17 ارب روپے کی اس کی ویلتھ ہے. یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک میں نے رپورٹ ایک دیکھی ہے. تو وہ بچے بڑے ہو کے وہی بننا چاہیں گے ان کے دل میں، کیونکہ ان کے ماں باپ ان کے فالوور ہیں، ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو بڑے ہو کے وہ سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر یا کچھ بزنس مین بننے کی بجائے اس طرح کے وہ کرتب باز بننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بھی اتنی رسپیکٹ ہوگی، ہمیں بھی اتنے گارڈز وغیرہ ارد گرد ہوں گے. ہاں جی بالکل شارٹ کٹ ہے یہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہاں، تو یہ اس طرح سے ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا بنے گا کیا؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں. آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ روک تھام جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی جب امن کہیں ٹوٹ رہا ہو تو اس کو اوپر کون کام کرے گا؟ ریاست کام کرے گی. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن قائم کرے اور ان چیزوں کو روکے، لوگوں کو ان چیزوں سے روکے. جو دھوکہ دہی جو ہے یہ فراڈ بھی آتا ہے. یہ بھی اگر وہ نہیں روکے گی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرامز ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس سے آگاہی لوگوں کو ہو جاتی ہے. اور یہ ایک اچھا کام ہے جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ، کہ جس طرح بھی حق خطیب کا ہوا. یہ سب کیونکہ جو اسلام ہے نا، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ہم لوگ ایموشنل ہیں. ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں اس لیے کہ وہ قاری بنے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہو، بڑے مفتی بنے. تو ویسے تو کوئی کرتب باز ہوگا، کوئی گلی میں آ کے کسی کی طرح کے کرتب کر رہا ہے اور ہم اس کو 10 روپے دے دیتے ہیں اور جاؤ اپنا. تو لیکن جب ایک دین کا نام لے کے ایک شخص اس طرح کے کرتب دکھا رہا ہوگا جو سپرسٹیشن میں آتے ہیں، نہ کہ اسلام میں، تو بچے اور زیادہ موٹیویٹ ہوں گے. ان لوگوں کے بچے جو کہ خود اس طرح کے حق خطیب نام کے ایک فراڈیے کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو پہنچی ہوئی سرکار مان رہے ہیں. اصل میں آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ اٹھا دیا. میرے ذہن میں تو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. اب میرے خود سمجھ میں نہیں کہاں سے شروع کریں. بچے جس سے انسپائر ہوتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں. میں اسی طرف لا رہا ہوں. دیکھیں مدرسے کے اندر جو بچے عموماً آپ دیکھیں کہ مدرسے کے اندر جو بچے آتے ہیں ان کا تعلق کس جگہ سے ہوتا ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں تو وہ گاؤں دیہات یا وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے یا زیادہ بچے ہیں ان کے نہیں پال سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں اب ان کو یہ بھی فری ایجوکیشن، ہاں جی فری ایجوکیشن، فری فوڈ، فری اکوموڈیشن. جی تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو وہاں پر ڈال دیا جائے. اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ارننگ شروع کی بڑے ہونے کے بعد. اب وہی معاشرہ جو ہے، وہی ماحول ان کو وہاں مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی آ گیا، اس نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک دیا، بولا جی آپ صحیح ہو گیا. اس نے بولا ہاں جی صحیح ہو گیا. تو وہ پہلے تو مسجدوں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نمازی نکل رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی بچے کو لے کر آتے تھے، سارے پھونک مارتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک ان کے ذہن میں ایک وہ ہے. اب غریب لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے یہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ان کا تصور میں تھا کہ بس پھونک پڑے گی تو یہ مرض اتر جائے گا اس کا. وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا. جو ریاست کی بیسک ذمہ داری ہے، جو کہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہم ریاست کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایجوکیشن دے، سیکیورٹی دے اور ساری سہولتیں دے، اور ہم اس کے بدلے میں اس کو ٹیکس دیں گے. تو ایجوکیشن تو ہماری ریاست دینے سے رہی. اب یہ کہ یہ اچھا سلسلہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں، اس طرف تو لوگ جائیں گے. سوشل میڈیا پہ آخر جو لوگ اس طرح کی بات، اب دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک مشتعل ہجوم نے، ایک لڑکی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پہ عربی لکھی، عربی نہیں لکھی میں بتا، اور ایک مشتعل ہجوم کا جس کا سربراہ جو تھا اس کو خود پڑھنا نہیں آتا. جب اس کو ایک سوشل میڈیا والے نے ایک انٹرویو کیا تو کہنے لگا نہیں مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. تو اس کو لوگ فالو کر کے باقاعدہ ایک موب کی صورت میں وہاں پہ آ گئے. اور کیونکہ یہ جو مشتعل ہجوم ہے یہ تو ہمارا ایک قومی کھیل یا پھر قومی ہجوم قرار دے دینا چاہیے. اچھا اس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، وہ آپ نے صحیح کہا. ہاکی کو ہٹا دیں، یہ مشتعل ہجوم، اس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا. تو اس طرح بہت زیادہ لوگوں نے کافی اس پہ میمز وغیرہ بھی بنائی کہ جو ریال کا نوٹ ریال ہے اس پہ عربی لکھی ہوتی ہے تو ہم پینٹ کے نیچے والی جیب میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر کہاں جاتا ہے. اچھا کسی نے گٹر کے ڈھکنے پہ مدینہ لکھا ہوا ہے، شیمپو میں. ہاں گٹر کے ڈھکنے پہ مدینہ لکھا ہوا ہے. اچھا مدینہ یعنی کہ شہر، تو مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے. تو اگر وہ سٹی کا ہے، اس نے سٹی لکھ دیا تو کیا آپ گٹر کے ڈھکنے کو ہی چھومیں گے؟ یہ تو حلوہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اور شیمپو کی بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، لیکن مگر اس
یہ جو مذہبی جو ایک مشتعل ہاں ہاں ہجوم ہے، یہ تو اتنے پاورفل ہیں ہمارے ملک میں کہ ریاستیں ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے تو پہ مجبور ہو یہ جاتی ریاست ہیں. کو چاہیے نا کہ تو ان کے لیے کچھ کام کرے، وہ کرنا نہیں چاہتی اصل میں. جب ریاست حق ہم، نہیں دیتی تو وہ شہید ہاں ہونے کے بالکل. لیے آ جاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کا بڑا کام ہم کریں گے، ہمارے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوں گے بھائی اگر اگر آپ نے کوئی ایسی ہم بات نے کہہ دی، کچھ کسی کو مثال کے طور پہ میں قتل اور کیا آپ اور بات کر ہمیں رہے ہیں ابھی، پھانسی مل گئی ٹھیک تو، ہے، میں اور آپ بات کر رہے ہیں. یا کسی کو ہاں جی، ہمیلیٹ کیا. جس طرح ابھی ہم نے باتیں کی، اب میں نے کہہ دیا کہ جی وہ بابا کا ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوتی پھینک دی، اور جوتی اسلام جو ہے، ہم، اللہ کے نبی نے تو کبھی اپنے کھڑامے سے کسی کو مسلمان نہیں کیا. ان کے لیے تو وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہم، ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انا مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. اب یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آرام ہے، یعنی آپ نے مشکل وقت بھی گزارنا ہے، پھر آپ کو سب چیزیں کلیئر ملیں گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب آپ اس مشکلات سے نکل جائیں تو پھر آپ جو ہے اللہ کی طرف راغب رہیں. تو وہ ان کے لیے ایسی کوئی کرامت نہیں ہو رہی کہ وہ اپنا جوتا پھینکیں اور کسی کو مسلمان کر کے لے آئے، جو کہ نبی ہیں. اور جو نبی کے فالوور ہیں وہ بالکل ایسے اتنے ہی ہے. پاورفل ہو گئے کہ وہ اپنا کھڑاواں ہوا میں بلند کرتے ہیں اور کھڑاواں اس کو مار مار کے اسلام قبول کرواتے ہیں، یعنی جوتا اسلام قبول کروا رہا ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے. لیکن ہم، اب ہمارے یہاں کیونکہ اس طرح کے قصے جو ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں گاؤں دیہاتوں کے اندر دیکھ لیں، وہ ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بڑی غور سے سنتے ہیں، ان کے لیے بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ. تو جب تک ہمارے یہاں شعور کا لیول، اب وہ جس طرح وہ ایک عورت کو صرف حلوہ لکھنے پہ بولا جی قرآن کیا ہے، پورے قرآن میں مجھے کوئی حلوہ لکھا ہوا دکھا دے، پورے قرآن میں لفظ حلوہ مجھے کوئی دکھا دے. نہیں، وہ حلوہ وہ ایک برانڈ تھا جس کا سویٹ، مطلب ہے ہاں نہیں سویٹ حلوہ، یا خوبصورت یا بھائی اچھی حلوہ لگنے والی ہمارے یہاں چیز. پکایا اس جاتا ہے نا، وہ برانڈ مٹھاس ہوتی کپڑوں ہے کا حلوے میں، نام تھا، برانڈ تھا، یہ کیا حلوے تھا؟ میں مٹھاس ہوتی ہے نا. ہاں جی، کویت کا کوئی تو وہ تو عربی ان کی زبان ہے. کویت کا کوئی برانڈ ہاں، ہے، وہ اس کا نام تھا. اب یہ کہ وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں سعودیہ میں گیا تو دوسرے کو بتا رہا تھا کہ وہاں کے لوگ بڑے نفیس اور بڑے ہاں، خوش مزاج ہیں. تو اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا جی میں تو ایک بندے کو میں نے گالی دی اور وہ آگے سے مجھے دعائے قنوت پڑھ کے سنا رہا تھا. تو وہ تو ظاہر ہے، وہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو عربی ہے. وہ اس کے لیے، ہاں، اس کے لیے ہاں زبان نہیں ہے، اس کے لیے. ہاں ان کے لیے بس سب کچھ وہ ہاں جو بالکل ہم نے. صحیح بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہاں اور اس کا ناظرہ پڑھ کے جب ہم مولوی بن ہاں جاتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ہاں، ہماری، تو پھر اس طرح کی نسل ہمیں ملتی ہے تحفے بالکل میں، بالکل جو کہ بالکل ابھی صحیح ہمیں بات ہے، ملی اس کا ہوئی ہے. خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اصل تو میں جتنے بھی یہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم، مطلب ان کو جو ان کا سلیبس ہوتا ہے، اب مثال کے طور پر 2.5 پاروں کا ٹرانسلیشن پڑھا دیا ان کو، اور اس کے بعد فقہ کی کتاب پکڑا دی اتنی موٹی، اور اس کے اوپر یہ والی کتاب پڑھو، یہ والی کتاب پڑھو. تو وہ قرآن تو ایک طرف رہ جاتا ہے، وہ 6-7 کتابیں اس کو اور پڑھنی ہے امتحان دینے کے لیے. جبکہ اگر ایک قرآن اگر اس کے سامنے رکھا ہوا ہو ہم. اور اس کے اوپر اس کو ٹائم دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی کتابیں اس کے اوپر مڑ دی جاتی ہیں کہ وہ کہیں کا رہتا نہیں ہے. اب اسے پوچھو تو کبھی وہ قرآن چھوڑ کے کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ ایک مناظرہ میں نے دیکھا تھا، اس پہ مفتی عبد الباقی صاحب کا، ان سے جب کہا گیا کہ بھائی قرآن کے اندر دکھاؤ مجھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہہ رہے نہیں جی وہ تو اس کا مطلب یہی ہے. وہ بھائی وہ لفظ ہی نہیں اس کے اندر، تو مطلب یہ کیسے؟ کہہ رہے کہ یہ تو مفسرین نے کہا ہے. اب اتنا بڑا مفتی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے PhD کیا ہوا ہے اسلامک ہسٹری میں، اور وہ یہ کہے، اور جو اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی مفسرین، تو کہہ لگا جی آپ صحیح ہے، سارے مفسرین غلط ہیں. اب ان کا جواب یہ ہے، سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ آیت سے ثابت کرو نا یہ، اب اس کو آیت نہیں مل رہی. تو جب یہ حال ہو اتنے بڑے بڑوں کا، تو چھوٹوں کی تو جی پھر کوئی مطلب یعنی اس میں کی گنتی نہیں ہے نا. چلیں، بہت بہت شکریہ. آج کی ہماری جو یہ پوڈ ہاں کاسٹ وہ اتنا ہی تھا. اس پر انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں، مزید کچھ مسائل جو آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں بطور اسلام پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ منجن آپ کو پیسوں کے لیے بیچا جاتا ہے، پیسوں کے عوض، اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور آپ ثواب کی غرض سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.